راولپنڈی، جسے برصغیر اور پاکستان کی جدید تاریخ میں انتہائی اہم اور منفرد شہر ہونے کا مقام حاصل ہے۔ خطہ پوٹھوہار کا دل یہ شہر پاکستان کی عسکری، سیاسی، سماجی تاریخ میں جہاں اہمیت کا حامل ہے، وہیں کھیل کے میدان میں بھی اس شہر نے بڑے نام دیے ہیں۔ ماضی میں شعیب اختر، یاسر عرفات، سہیل تنویر، محمد وسیم نے دنیائی کرکٹ میں سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کیا، اور اب حارث رؤف بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ 7 نومبر سن 1993 کو راولپنڈی کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے حارث رؤف کو کرکٹ سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کے والد پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں ویلڈر تھے۔ ان کا گھر ڈائمنڈ کرکٹ کلب کے قریب واقع تھا، مگر وہ غربت کی وجہ سے اس کلب میں کھیل نہ سکے۔ انہوں نے جب اسلام آباد ماڈل کالج I8 میں داخلہ لیا تو کالج کی کرکٹ ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہوئے کئی ٹورنامنٹس میں بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ حارث رؤف ایک اچھے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین کرکٹر کے طور پر بھی سامنے آ رہے تھے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، کہ مصداق حارث رؤف نے بھی بحیثیت طالب علم زندگی میں بہت محنت کی ہے۔ تعلیمی اخراجات کو پورے کرنے اور گھر کے معاملات میں والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ اتوار بازار میں نمکو بھی بیچتے رہے۔ حارث رؤف نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ہم مشترکہ خاندانی نظام سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ 3 چچا اور ان کے خاندان اکٹھے رہتے تھے۔ اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب میرے ایک چچا کی شادی ہوئی تو والد صاحب نے ہمارا کمرہ انہیں دے دیا اور ہم کچن میں سونے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن میرے خاندان کے مشکل ترین دن تھے۔ حارث رؤف ماضی کے جھروکے اپنے چاہنے والوں پر کھولتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ IIT میں داخلہ لیا تو موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی سیکھنا شروع کیا تاکہ کرکٹ اور تعلیم دونوں کا خرچ پورا کر سکوں۔ ہنستے ہنستے انہوں نے بتایا کہ ٹیپ بال کرکٹ میں نے انہی دنوں کھیلنا شروع کی اور والد کی پٹائی سے بچنے کے لیے خود کو کام میں مصروف کیا۔ وہ میرے بہت زیادہ کرکٹ کھیلنے کو ناپسند کرتے تھے۔ حارث رؤف کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کوچ نے گوجرانوالہ میں ہونے والے لاہور قلندر کے ٹرائل میں حصہ لینے کا مشورہ دیا اور وہ گھر میں بتائے بغیر گوجرانوالہ کی طرف چل پڑے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نہ بتانا ان کو قومی ہیرو بنائے گا۔ گوجرانوالہ میں ٹرائل دیتے ہوئے 88 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بال کروائی تو وہاں موجود کوچز ششدر رہ گئے اور سپیڈ ٹیسٹ مشین چیک کرنے لگے کہ مشین خراب تو نہیں ہے۔ سابق کرکٹر اور سابق کوچ قومی ٹیم عاقب جاوید نے دوبارہ بال کرانے کا کہا تو انہوں نے ایک گیند 90 اور دوسری 92.3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کرائی اور میرٹ پر لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے۔ حارث رؤف نے پاکستان سپر لیگ کے پہلے سیزن میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے لیگ کے چوتھے میچ میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرائی۔ حارث رؤف نے پاکستان سپر لیگ کے 5 سیزن کھیلتے ہوئے 53 میچز کے دوران 64 وکٹیں حاصل کیں۔ وائٹ بال کرکٹ میں انہوں نے انٹرنیشنل T20 میچز میں 83 وکٹیں اور 28 ون ڈے میچز میں 53 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے افغانستان کے خلاف 18 رنز دے کر 5 وکٹس حاصل کیں۔ اس کے علاوہ یارکشائر اور بگ بیش لیگ میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی۔ دسمبر 2022 میں اپنی کلاس فیلو مزنہ مسعود ملک کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ اسلام آباد پولیس نے مارچ 2023 میں انہیں اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کیا تھا۔